فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي ومرشدي ومولاي وسندي وحبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا قائد المرسلين وخاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورؤوفنا ومأوانا وملجانا وعوننا ومعيننا وغوثنا وغياثنا سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم آج بھی ذکر امام حسین علیہ السلام کی اس مبارک نشست میں حاضر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ احزاب میں واضح طور پر فرما دیا ہے، اے اہل بیت اطہار، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نجس سے پاک فرما دے. یہ چاہت کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ یہ چاہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہ میری چاہت نہیں ہے، یہ آپ کی چاہت نہیں ہے، یہ مخلوق میں سے کسی کی چاہت نہیں ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کو نجس سے، رجس سے، ناپاکی سے پاک صاف کر دے. اور بڑا خوبصورت ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ رجس کو اے اہل بیت اطہار تم سے دور کر دے. تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ جو رجس ہوگا وہ اہل بیت اطہار سے دور ہوگا. جو رجس ہوگا، جو ناپاک ہوگا، وہ اہل بیت اطہار سے دور ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اہل بیت اطہار سے دور ہے وہ پاک بالکل نہیں ہے. کیوں؟ یہ قرآن مجید ہے. اس آیت سے یہ نقطہ مترشح ہو رہا ہے کہ ناپاک اہل بیت کے قریب نہیں ہوگا. تو اس کا بالعکس نقطہ یہ نکلے گا کہ جو پاک ہوگا وہ اہل بیت اطہار کے قریب ہوگا.
جو پاک ہوگا وہ اہل بیت اطہار کے قریب ہوگا، اور جو ناپاک ہوگا وہ اہل بیت اطہار سے دور ہوگا۔ ایک نقطہ اور بھی اس آیت سے یہاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جو ناپاک ہے، رجس ہے، اللہ اسے اہل بیت سے دور کر دے گا۔ تو جان لیجئے جو اللہ کی نگاہ میں ناپاک ہوگا، اللہ انہیں اہل بیت اطہار کے قریب آنے ہی نہیں دے گا، دور ہی دور رکھے گا، کیونکہ اس نے فرما دیا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت اطہار تم سے رجس کو دور 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 رکھے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کی روشنی میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنا لازم ہے۔ قرآن نے کہا اے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ میں تم سے اجر رسالت پر، دعوت پر، دین کی دعوت پر، دین کی تبلیغ پر، دین کی اشاعت پر، اسلام کی اشاعت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا، تم میری قرابت کے ساتھ مودت رکھنا، میرے قریبیوں کے ساتھ تم محبت رکھنا، میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ تو اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ قرآن میں جو بات آ گئی، یہ بات قرآن میں جو آ گئی تو یہ اللہ کا حکم ہو گیا نا، مگر اللہ نے حکم دلوایا کس کے تھرو ہے؟ کل اے میرے حبیب آپ فرما دیں، آپ فرما دیں۔ تو یہ قرآن کا فرمان ہے، اور قرآن یہ والا فرمان زبان مصطفیٰ سے ادا کرا رہا ہے۔ بڑا ہی عجیب نقطہ ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات کرتے ہی نہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی خواہش نفس سے بات ہی نہیں کرتے۔ جو جملہ مچل کر زبان مصطفیٰ پر آ جائے وہ وحی الہی ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ بھی اللہ ہے، اپنی محبت سے محبت کا اظہار یوں کرتا ہے، اپنی محبت سے محبت کا اظہار محبت سے کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا نام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ میرے محبوب مصطفیٰ ہے اللہ کی محبت۔ اب اللہ اپنی محبت سے اپنی محبت کا اظہار محبت سے کرتا ہے، اور جب یہ اظہار کرتا ہے تو اس میں میسج یہ دیتا ہے کہ یہ ہے میری محبت، اور اہل بیت ہیں مصطفیٰ کی محبت۔